بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بائز ماڈل کالج سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے۔ آخری سبق ہم نے سیرت طیبہ میں سے فتح مکہ کا پس منظر پڑھا تھا۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو سیرت طیبہ اور اسلامی تاریخ کو پڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ آپ میں پیدا ہو جائے گا، اور آپ فتح مکہ کے پس منظر اور اس کے واقعات سے بھی انشاءاللہ واقفیت حاصل کر لیں گے۔ تو پہلے ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ باب سوم سیرت طیبہ، اس میں ہم نے فتح مکہ کا پس منظر پڑھا تھا، جس میں قریش کے قبائل کی دشمنیاں، ان کا ایک دوسرے پہ شب خون مارنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا آنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 شرائط دے کر بھیجنا، اور قریش کا جلد بازی میں تیسری شرط قبول کرنا، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر مدینہ منورہ آنا، اور صلح کی تمام کوششوں کے باوجود واپس مکہ مکرمہ لوٹ جانا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم جو سبق شروع کرنے لگے ہیں وہ اس سے آگے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھول لیں۔ صفحہ نمبر 29 پہ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی، اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ تو عزیز طلبہ، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، دھیان سے توجہ سے سنیں گے۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جعفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الظہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الظہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے بعد جو سبق ہے کل کے لیے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مسجد حرام میں داخلہ، لیکن ابھی اتنے کی ریڈنگ کافی ہے۔ ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تو یہ جو سبق آج ہم نے پڑھا ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، جس میں ایک تو فریق کا لفظ آیا ہے، گروہ، جماعت، اور اس کے بعد حلیف، ساتھی، مقتولین، مقتول کی جمع ہے، قتل کیے گئے، بد عہدی، وعدہ پورا نہ کرنا، امان دینا، پناہ دینا، اور جھڑپ، جھگڑا۔ یہاں تک یہ ہمارے آج کے اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ تھے۔ تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں مزید۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ پیش قدمی کہتے ہیں آگے بڑھنے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، قیام فرمایا ہوا تھا، وہاں رکے ہوئے تھے، وہاں رہتے تھے، مقیم قیام کرنے والے جو کہ مکہ مکرمہ میں رکے ہوئے تھے، قیام فرمایا ہوا تھا، رکے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنے اہل و عیال گھر والوں کو کہتے ہیں، ان کے کنبے کے لوگ، ان کے اہل خانہ، گھر والے اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جحفہ ایک جگہ ہے، وہ مقام جحفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الزہران میں تھا۔ مر الزہران جو ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے مکہ کے قریب۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ اس میں ایک بڑی حکمت، بصیرت اور جنگی حکمت عملی تھی کہ جب تمام فوج الگ الگ جگہ آگ روشن کرے گی تو دور تک لشکر نظر آئے گا۔ اس طرح مشرکین مکہ پہ، کفار پہ مسلمانوں کی کثرت کا رعب و دبدبہ اور ہیبت بیٹھ جائے گی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الزہران میں ہوا، یعنی جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر خیمہ زن تھا، وہاں سے ان کا گزر ہوا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، جن کی ڈیوٹی تھی، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو ابو سفیان نے حضرت عباس اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کیا کہا؟ حضرت عباس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کرو تاکہ وہ مسلمانوں کے لشکر کی جو کثرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ بلند جگہ سے جو ہے وہ لشکر بخوبی نظر آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کثرت، ان کے جگہ جگہ آگ کے الاؤ اور اتنا بھاری لشکر دیکھ کر ابو سفیان حوصلہ ہار بیٹھا۔ اس نے جا کے قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ابھی ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو مشق کی تھی، مشق کا جو سوال کیا تھا، اس میں ہم نے پہلا سوال فتح مکہ کا پس منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ ہم نے حل کیا تھا۔ ابھی اس کے بعد بے جز ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کریں، اور جیم جز ہے فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ ان 2 سوالات کے جوابات آج ہم کرتے ہیں۔ یہ 2 سوالات ہم کریں گے۔ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پیراگراف۔ یہ دونوں سوالات آپ نیٹ کاپی پہ لکھیں گے بھی، یاد بھی کریں گے۔ اگر پہلے لکھے ہوئے تو پھر تکلف نہ فرمائیں۔ تو ان کے جوابات جو ہیں وہ اسی صفحے پہ موجود ہیں کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ اس کو آپ غور سے پڑھیں نا، میں ویسے بھی آگے جوابات لکھ کے بھی دے دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس کو غور سے پڑھیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ایک تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت ابو سفیان پہلے یعنی مکہ کے سرداروں میں سے تھے، مدینہ منورہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے سلسلے میں بھی آئے تھے اور صلح کی تمام کوششوں کے باوجود
واپس مکہ مکرمہ لوٹ گئے تھے۔ یہ باتیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھیں۔ پھر اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس صفحے کے وسط میں آئے نا، 1 2 3 4 5 درمیان میں دیکھیں کہ جہاں پہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الظہران میں پڑاؤ ڈالا اور تمام فوج کو حکم دیا کہ الگ الگ آگ روشن کر لو، تو یہ خبر جب لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع مکہ مکرمہ قریش کو پہنچتی ہے تو پھر انہوں نے ابو سفیان، یہاں سے بات شروع کریں، ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام، اور وہ اس صفحے کے درمیان سے دیکھیں، اور بدیل بن ورقہ کو جو ہے وہ بھیجا۔ ان کا گزر اسی تجسس میں مر الظہران میں ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پہ معمور دستے نے، متعین دستے نے حضرت ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے کھڑا کیا۔ یہ ساری تفصیل اس میں آپ لکھیں گے۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت بخشنا کہ جو کوئی ان کے گھر میں پناہ لے لے یا خانہ کعبہ میں پناہ لے لے یا ہتھیار ڈال دے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس میں سے آپ دیکھیں گے، یہ جو صفحہ نمبر 30 پہ دیکھیں، پہلا پیراگراف، اس میں سے بھی کچھ لکھیں گے۔ یہ سارا کوشچن میں آگے مزید لکھا ہوا آپ کو دیتا ہوں۔ آگے جیم جز پہ آتے ہیں۔ جیم جز ہے کہ فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیراگراف، فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیراگراف اسی صفحہ نمبر 30 پہ دیکھیں۔ دوسرا پیراگراف جو ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ یہاں تک جو ہے یہ اس جیم جز کا حضرت خالد بن ولید اللہ تعالیٰ عنہ والے سوال کا جواب ہو گیا۔ سبق کا اعادہ کرتے ہیں، ہم دہراتے ہیں کہ آج ہم نے جو پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی تفصیل سے پڑھی ہے۔ سارے واقعات ابھی 2 دفعہ ہو چکے یہ، اور پھر ہوم ورک پہ آتے ہیں۔ ہوم ورک میں آپ یہ کریں گے کہ یہ دونوں سوال، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیراگراف، یہ دونوں سوال آپ نے نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ ہاں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ پڑھائے تھے، اگر آپ پہلے اس کو لکھ چکے ہیں تو پھر دوبارہ لکھنے کا تکلف نہ فرمائیں۔ تو وہ یہ سوالات ہیں دونوں، انہی صفحوں میں سے یہ شروع ہو گیا سوال۔ اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں دھیان سے۔ پہلا سوال ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور 3 شرائط پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر کے معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پڑاؤ مر الظہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مر الظہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے، یعنی اس کو بھی پناہ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں۔ دوسرا سوال ہے جیم جوز فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیراگراف تحریر کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیڈ لائن لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی جھڑپ میں قریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مواقع پر بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں تو میں لائن پہ ابھی آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور یہ جو دونوں سوال میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں ان کی ہارڈ کاپی میں سبجیکٹ کے پیج پہ اسلامیات کا جو پیج ہے اس پہ سینڈ کر رہا ہوں، تو وہ دیکھ لیجئے گا، وہاں سے آپ آسانی سے نوٹ کر لیں، اور اس کی PDF فائل بھی میں دے رہا ہوں، تو اور کوئی بات ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی فنی تکنیکی معاونتی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن کے تعاون سے آپ یہ سبق پڑھنے کے قابل ہوئے۔ تقبل منا و منکم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عزیز طلباء، ایک اور اہم بات یہ کہ ایک اسائنمنٹ میں بھیج رہا ہوں، وہ ایک تو آپ حل کر کے بھیجیں، آپ کی حاضری اسی اسائنمنٹ سے ہوگی، اور ساتھ ہی آپ اسائنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی ہوم ورک بھی کریں، اور اسلامیات کے گروپ ضرور جوائن کر لیں تاکہ میں آپ کو اس پہ آپ کا ہوم ورک چیک کر کے بھیجتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔